جمعۃ المبارک کی بابرکت ساتھ ہیں، توفیق الہی پھر شامل حال ہے اور لاتعداد کوتاہیوں کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا شمار اب لوگوں میں بھی کر لے جن سے تو اور تیرے محبوب پاک راضی ہیں، حق سچ بیان کرنے، سن کے اس کو دل و جان سے تسلیم کرنے اور پھر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ عمل کے بعد بڑے احسن انداز کے ساتھ ان باتوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا۔ وہ نوجوان تھا، اس کے دل میں نا اللہ کی طلب کا دیا جل اٹھا۔ یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، بس جل اٹھا۔ تو ظاہر ہے جی ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے جو دعوے دار تھے کہ ہم خدا کے عارف ہیں، ہم اللہ کو جاننے والے ہیں۔ گیا بیچارہ، لیکن وہ اکثر و بیشتر خود ہی بیمار تھے۔ اب دیکھیں نا حضرت، میں کہتا ہوں کس نے کتنے درد سے یہ لکھا ہوگا، دل دا محرم ملدا نہیں، کتنے دکھ سے کسی نے یہ کہا ہوگا۔ پتہ نہیں اس بیچارے نے کتنے دھوکے کھائے ہوں گے، کتنے فراڈیوں کے ہاتھوں اس کو فراڈ لگا ہوگا، کتنے لٹیروں کے ہاتھوں وہ لٹا ہوگا حضرت۔ تو پھر اس نے بڑے درد سے کہا، دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہوا۔ 2023 میں کیا عالم ہوگا؟ تو وہ بھی بیچارہ، وہ ملا اس کو بھی غرضی ملے۔ اس نے کہا یہ مجھے خدا کا کیا راستہ بتائیں گے، یہ تو خود دنیا کی محبت میں بھٹکے اور ڈوبے ہوئے ہیں۔ آخر تنگ آ کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب میں اللہ ہی سے اللہ کا راستہ پوچھوں گا۔ وہ لکھا ہے کہیں چلا گیا، کوئی درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر کے نا عرض کرتا ہے، رب کریم تیری محبت میں، تیری طلب میں میں بڑوں سے ملا، لیکن کوئی ایسا ملا نہیں جو تیرا راستہ دکھاتا۔ اب میں تجھ ہی سے تجھ کو طلب کروں گا۔ وہ لکھا اس نے آنکھیں بند کر لی اور شروع ہو گیا، اللہ 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 اللہ۔ بڑی طاقت ہے حضرت اس نام پاک میں، لیکن شرط یہ ہے کہ لینے والے کی نیت ٹھیک ہو، اور نام لینے والے نے کسی سے یہ نام لینے کا طریقہ سیکھا ہو۔ کیونکہ صوفیہ تو یہ گلہ کرتے ہی رہے، وہ کہتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ وہ کہتے ہیں تسبیح پھیرتے ہو دل نہیں پھیرتے۔ اگر اس نام پاک سے فائدہ لینا ہے تو پہلے دل اور پھر تسبیح۔ اکثر و بیشتر تسبیحیں اسی طرح کے پھر رہی ہیں کہ پیچھے دل، کیونکہ جس دن دل، جب دل پھیر کے کوئی تسبیح پھیرتا ہے نا پھر سارا کچھ پھر جاتا ہے۔ لیکن ہماری تسبیحیں اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم دل نہیں پھیرتے۔ پھر تسبیح رہی ہے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنے درد سے حضرت، دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہو۔ اس نے کہا اب نہیں جانا کسی کا، اب اس سے اس کا راستہ پوچھوں گا۔ بیٹھ گیا، شروع ہوئی اللہ
نیت ٹھیک تھی، دل بھی پھرا ہوا تھا حضرت، اور پھر تسبیح چلی حضرت۔ اور میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر صرف کوئی اس کو پھیرے، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں پتر، وزیر اعظم آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں وہ طاقت نہیں پتر جو تسبیح کے ایک دانے میں طاقت ہے حضرت۔ لیکن شرط یہ ہے کسی نے پھیرا ہو، کسی نے پھیرا ہو۔ وہ شاہ بہی کی بات تو وہ کلام کرتی تھی چیزیں، حضرت گزر رہے تھے، کو میرے ورگا نہ بہ کے تسبیح پہ پھیرے، جب حضرت گزرے تو تسبیح بول اٹھی۔ اب تسبیح کیا کہتی ہے، اور حضرت تسبیح کی بات کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، اور تو کی منو پھیر گئے، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ مجھے بتا تاکہ میں تیری بات سب کو بتاؤں جا کے۔ پھر جو تسبیح بولی حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا، اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو من کا پھیر پہلے، پھر میں تجھے بتاتی ہوں مجھے میں طاقت کتنی ہے، پھر میں تجھے ذرا اپنا زور دکھاؤں کہ مجھے رب نے زور کتنا دیا ہے۔ لیکن تیری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ تو نے من کا نہیں پھیرا، ابھی کوئی بھی تیرا ارادہ ابھی بھی دھوکہ دینے کا ہے، تیرا پلان ابھی بھی پہلے من کا پھر دیکھ مجھ میں زور کتنے پتر۔ یہ تو پتر لے لی نا ہمارے ہاتھوں تسبیح اور ہمیں یہ پکڑا دیا حضرت، اور یہ ذہن بنا دیا کہ تسبیحیں صرف مولویاں تے پیراں لئی آئی ہیں، نہیں تیرے لیے بھی ہے۔ کبھی اس کو اچھی نیت سے پھیر کے دیکھ، پھر ہوتا کیا ہے، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو یہ، کیونکہ من کا پھرا تھا اور پھر تسبیح بھی پھر رہی تھی۔ اور کیا جی، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا اللہ کا نام، سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، اور وہ کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جی آگے بھی اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے کم و پیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ مخلوق کو میرا راستہ دکھائے، نظام ہے اللہ کا حضرت۔ جی اب ادھر بھی وہی نظام چلنا تھا، کوئی نہ کوئی بیچ میں بندہ آنا تھا جس نے راستہ دکھانا تھا حضرت۔ وہ لکھا ہے وہ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ مبارک تھا، اور حضرت جنید بغدادی کی عادت تھی کہ اب عصر کے بعد نا وہ سیر مبارک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جنید حسب معمول اپنی گھوڑی پہ بیٹھ کے سیر کے لیے نکلے۔ اب آپ کا راستہ تھا دائیں جانب، آپ گھوڑی موڑیں دائیں طرف، گھوڑی جائے بائیں طرف، آپ ادھر لگام کھینچیں لیکن گھوڑی جائے۔ آپ نے بھی خیال فرمایا روز جانے والی ہے، آج اس کو کیا ہو گیا، بڑا سیانہ جانور ہے جی گھوڑا، راستہ اس کو تقریباً میں ادھر پھیرتا ہوں یہ ادھر پھیر، کیونکہ اللہ والے تھے سمجھ گئے کو راز ہے۔ آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دی ہیں، دیکھو کہاں جاتی ہے۔ وہ لکھا جی وہ گھوڑی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ دل جلا اپنے اللہ کو پکار رہا تھا حضرت۔ آپ سمجھ گئے اس کا جذب مجھے کھینچ کے لایا حضرت۔ آپ نیچے اترے، اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، سلسلہ علیہ قادریہ شریف اس کے سینے میں منتقل کیا حضرت۔ دل روشن ہو گیا، دل ذاکر ہو گیا، دل جاری ہو گیا، سینہ اللہ کے رسول کی محبت سے جناب معطر ہو گیا، اندر سینے میں جل اٹھے دیے اللہ کے رسول کی محبت۔ اب حضرت طریقت و تصوف میں ایک کیفیت ہے جس کے لیے بولا گیا قبض، کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے کہ انوار و تجلیات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، دیوا بجھ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے بندے سے، تو پھر کیا ہے، پھر اپنے پیر و مرشد کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ وہ پھر نظر کرم فرماتے ہیں تو وہ جو بجھا دیا ہے وہ پھر جل اٹھتا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی حضرت آپ نے فرمایا میں جنید بغدادی ہوں۔ کہتا ہے یا اللہ تیرا
नाम कितना पाक है। जब कोई तेरे दर पे आके खालिस हो के तुझे पुकारता है तो तू जुनैद को भेज देता है। आपने फरमाया भाई कभी को मामला हो ना, कोई को बुझ जाए दिया या कोई मामला हो तो तू इस तरह करना, बगदाद शरीफ मेरी खानकाह में आना, मैं फिर सिलसिला उधर से जोड़ दूंगा। हाय हाय, काश अल्लाह हमें भी इतना पक्का ईमान अता कर दे। वो आगे से अर्ज करता है, हजरत ये तो बताएं अब मैं आया हूं कि आप आए हैं? आपने फरमाया यार अब तो मैं ही आया हूं। वो आगे से अर्ज करता है, हजरत मैं उस पाक के दरवाजे पे आ बैठा हूं, अगर जरूरत होगी तो फिर किसी की घोड़ी मोड़ देगा। इतना तकवा किथे हजरत, एडा पक्का किथों लब के ले आई हजरत, इतना तकवा किधर है? क्या पर मैं आया हूं कि आप आए? मैं ही आया हूं, मेरी घोड़ी मोड़ी गई है तेरी तरफ। मैं तो पानी पिलाने निकला था, मैं तो सैर के लिए जा रहा था, मैं इसको दाएं खींचता था, ये बाएं को जोर लेती थी। मैं समझ गया कोई राज है, जब तेरे पास आया तो समझा, मैं समझ गया तेरे लिए भेजा। उसने कहा हजरत फिर मैं नहीं आना, मैं हूं मालक दे बूहे बह गया, वहां लोड़ पेगी फिर किसी दी घोड़ी मोड़ेगा। हजरत इतना ही पक्का होना चाहिए, इतना ही अपने अल्लाह पे यकीन कामिल होना चाहिए, बात फिर बनती है। इसलिए तो तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरे, की लेना तस्बीह पढ़ के माला कहे काट की, अरे तू क्या फेरेगा? मन का फेर दे महबूब मिला तू मन का तू खड़ा तो हो, तू बंदिया कदी पैरां ते भार ते पा, एक बारी साडे नहीं खलो ते जा, एक बारी खलो बस, फिर देख हमें तुझे सुलेमान जब भी टेस्ट किया तू फेल, सुलेमान जब भी तेरा इम्तिहान लिया तू जीरो, कभी तो पैरां ते भार पा, फिर देख हम तुझे अपने जलवे दिखाते हैं।